بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بغیر نماز جنازہ کے کیوں دفن کر دیا گیا۔ دوستو، بہت ہی اہم ویڈیو ہونے والی ہے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ہم اپنی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی بیوی خدیجہ جب آپ کے پاس کھانا لے کر آئے تو ان سے کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجا ہے، اور ان سے میرا بھی سلام کہہ دینا۔ پھر انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری دے دینا کہ جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی آزمائش۔ دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی وہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہیں جنت میں محل کی خوشخبری سنائی گئی، اور خود اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ کو ہی ام المومنین کے لقب سے پکارا گیا، کیونکہ آپ ہی نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کی تھی۔ آپ کا نسب اپنے والد خویلد بن اسد سے 4 سلسلوں کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ بچپن ہی میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر آپ کی امی نے آپ کو پالا پوسا، لیکن اتفاق یہ کہ آپ کی امی بھی زیادہ دن زندہ نہ رہ سکیں، اور ایک جنگ میں انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ والد کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کا تجارتی کام سنبھالا، اور پھر ایسی مہارت سے تجارت کی کہ پورے مکہ میں آپ سے زیادہ مالدار عورت اور کوئی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے زمانے کی سب سے بہترین عورت حضرت مریم علیہ السلام ہے، اور اس زمانے کی سب سے بہترین عورت میری بیوی خدیجہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں، کہ جن میں حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور حضرت آسیہ بنت مزاحم اور حضرت مریم بنت عمران ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار مکہ کے بڑے مالداروں میں ہوتا تھا، کیونکہ آپ کے پاس تجارت کے لیے پورے 8000 اونٹ موجود تھے۔ انہی اونٹوں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان شام اور یمن جیسے بڑے علاقوں میں جایا کرتا تھا۔ اس تجارت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت نفع ہوتا۔ آپ کا کردار اتنا صاف تھا کہ مکہ والے آپ کے کردار کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ کو طاہرہ کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا۔ پھر جب انہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ بہت ایماندار اور محنتی ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے پاس آ کر تجارتی قافلے کی دیکھ بھال کریں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کام کے لیے راضی ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے تجارتی کاروبار میں شریک کر لیا، اور کئی بار اپنا سامان تجارت دے کر باہر ملک بھی بھیجا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایمانداری و سچائی سے اتنے زیادہ متاثر ہوئیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیج دیا، جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے کے بعد قبول فرما لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے مقصد کے لیے زبردست مدد ملی۔ وہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جس میں ایک آدمی کی کئی بیویاں ہوا کرتی تھیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہیں، آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ پھر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو آپ کو لوگوں کی زبردست مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔
اس موقع پر جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی ہمت بڑھائی تو تاریخ میں ویسی مثالیں ملنا مشکل ہے۔ 10 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاندانی تعلقات اور اپنی دولت کے ذریعے اپنے شوہر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھرپور مدد کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی بھی حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے تو ان کی بہت زیادہ تعریفیں کرتے۔ ایک دن مجھے غصہ آ گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت خدیجہ کی ہی تعریفیں کیا کرتے ہیں، تو میں نے غصے میں کہہ دیا کہ آپ تو ہر وقت خدیجہ کو ہی یاد کیا کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں دی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خدیجہ تو ایسی تھی کہ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اور ان سے تب میری تصدیق کی کہ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور اپنے مال سے اس وقت میری مدد کی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے۔ ہجرت سے 3 سال پہلے 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت تھی، یہاں تک کہ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات پر ان کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی؟ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اس پہلی بیوی کو بغیر نماز جنازہ کے ہی دفن کر دیا؟ تو آئیے دوستو، آپ کو اس کی حقیقت بتاتے ہیں کہ کیوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بغیر نماز جنازہ کے ہی دفن کر دیا گیا۔ تو دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کے بعد تقریباً 25 سال تک زندہ رہیں، اور پھر ہجرت سے 3 سال پہلے 10 رمضان المبارک کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب وفات پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھائی گئی کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم ہی نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ مردے کو ایسے ہی بغیر نماز جنازہ قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ اس وقت نماز جنازہ تو دور بلکہ 5 وقت کی نمازیں بھی فرض نہیں ہوئی تھیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزہ بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت تک روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سے پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک اور مصیبت آ چکی تھی، وہ یہ کہ آپ کے سب سے محبوب چچا حضرت ابو طالب کی بھی ابھی 1 ہفتہ پہلے ہی وفات ہوئی تھی کہ اس کے 1 ہفتے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی، اور وہ بھی آپ کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ اب آپ کا دنیا میں کوئی ایسا سہارا نہ بچا تھا کہ جسے آپ اپنے غم سنا سکیں۔ صرف 4 بیٹیاں ہی تھیں۔ چچا ابو طالب اور بی بی خدیجہ کی وفات کا غم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایسا پڑا کہ آپ بہت زیادہ غمگین رہنے لگے۔ اس لیے آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، مطلب غم کا سال۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات پر خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے ہمدرد بیوی کو آنسوؤں کے ساتھ زمین کے حوالے کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد جب بھی کوئی بکری ذبح کرتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھر ضرور بھیجتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک حیات میں رہے تب تک اپنی بیوی خدیجہ کو یاد کر کر کے اکثر رویا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، فی الحال کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان سچے واقعات سننے کے طفیل حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستو، اب ہمیں اجازت دیجیے، ہم ملیں گے انشاءاللہ تعالی آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔